میں نے بھی سنا ہے کہ ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے کارپوریٹ نیوز ٹی وی چینل نے ہمارا نام لے کر ہم پہ ایک جھوٹا الزام لگایا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر کہ ہمارے دیش کے اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اتنے بڑے لوگ بھی اتنی چھوٹی اور بالکل گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ اس پر واقعتاً مجھے بہت افسوس ہے۔ آپ نے جہاں تک مجھ سے پوچھا ہے کہ اس پر میری کیا رائے ہے، تو میں اپنی رائے کو واضح کر دوں کہ ہم مذہب پر چلا کرتے ہیں، ہم دھرم پر وشواس رکھتے ہیں، دھرم پر آستھا رکھتے ہیں اور دوسرے تمام دھرموں کا سمان کرنا اپنی ذمہ داری اور کرتویہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو دھرم کا بیوپار کیا کرتے ہیں، جو دھرم کے آدھار پر چناؤ جیتا کرتے ہیں، جو دھرم کے نام پر لوگوں کی لاشیں بچھا دیا کرتے ہیں، جو مذہب کے نام پر غنڈہ گردی، ماب لنچنگ اور فسادات کیا کرتے ہیں، ان کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھ سے جو تکلیف رہی ہوگی، مجھے لگتا ہے وہ شاید یہ رہی ہوگی کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ میں نے کہا ہے۔ میں نے ٹھنڈ اور سرد کی راتوں میں اپنے ماڑواڑی بھائیوں کو اندھیری راتوں میں کمبل بانٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کھل کر اپنے ماڑواڑی بھائیوں کی تعریف کی ہے۔ میں اپنے ہندو بھائیوں کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں اور ان کی جو بھلائیاں دیکھتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں۔ شاید دھرم کے بیوپاریوں کو، نفرت کے سوداگروں کو میرا یہ انداز، میری یہ ادا اچھی نہیں لگی کہ یہ سر پہ ٹوپی رکھ کر، چہرے پہ داڑھی کے ساتھ مسلمان ہو کر یہ دوسرے دھرموں کی تعریف کیوں کرتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ایک جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بڑی کوشش کی ہے لوگوں نے میرے پازیٹیو سے نگیٹیو نکالنے کی۔ ان کے لیے آپ بھائیوں کے ذریعے سے میرا ایک ہی سندیش ہے، ایک ہی پیغام ہے کہ پیارے، آپ ہزار کوشش کر لو، دودھ کو جما دو گے تو دہی بن جائے گی، پھاڑ دو گے تو مٹھا بن جائے گا۔ دودھ سے مکھن تو نکل سکتا ہے، ملائی نکل سکتی ہے، گھی نکل سکتی ہے، مگر میرے کلیوگ کے اینکر بھائی، تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو دودھ سے پیشاب نہیں نکال سکتے۔ میری تقریر کو تم جتنا کاٹو گے، جتنا چھانٹو گے، جتنا پھاڑو گے، انشاءاللہ اس سے دہی، ملائی، چھاچھ، گھی، مٹھا تو نکل سکتا ہے، لیکن گندگی اور نفرت نہیں نکل سکتی، کیونکہ ہم یہ دل سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے ذریعے سے تمام بھائی بہنوں کو، بھارت اور دیش واسیوں کو اور پوری دنیا کے انسانی سماج کو میں کہتا ہوں، ہم سب بھائی بہن ہیں، ہم سب بھائی بہن ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے کسی کی دل آزاری کے بارے میں، لیکن جس طرح سے نیوز چینل نے ہیٹ اسپیچ کی بات کی ہے، مجھے تو سب سے زیادہ ہیٹ اسپیچ اسی اینکر کی معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے لب و لہجہ استعمال کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے بازارو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے، بالکل بازارو، اور اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کسی کو ہائر کیا گیا ہو کہ ہم اتنے پیسے دیں گے تم اس طرح سے بولو۔ اس طرح سے اینکر باتیں کر رہے تھے۔ دیش کو گمراہ کرنے کی بات ہے۔ ہمارا دیش مہان ہے اور بھارت کے سبھی لوگ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ رہی بات کہ اونچے استر اور پدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی آلوچنا کرنا کوئی گندی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، تہذیب کے دائرے میں آلوچنا کی جانی چاہیے، یہی لوکتنتر کی خوبصورتی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہماری زبانیں بند ہو جائیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں بالکل خاموش ہو جائیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں جرم پر آنکھیں بند کر لیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں ظلم کے سامنے سر جھکا دیں؟ معاف کیجیے گا، بھارت کی مٹی نے کبھی سکھایا نہیں ہے، بھارت کی مٹی میں نہیں کہ ظلم دیکھ کر خاموش رہیں۔ ظلم ہوگا، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ آپ نفرت پھیلاؤ گے، ہم آپ کے خلاف اپنی آواز کو اونچی کریں گے۔ آپ گندگی پھیلاؤ گے، ہم یقیناً اسے کنڈم کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، ایک اور سوال ہے آپ سے کہ جس طرح آپ اور دیگر مولاناؤں کو انہوں نے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی چھوی کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، تو کیا آپ شانت بیٹھیں گے اس لیے ان کے خلاف کوئی کیس کریں گے، پیٹیشن فائل کریں گے یا کوئی ایکشن لیں گے؟ کیونکہ اگر پہلی بار کر رہے ہیں تو آگے بھی کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو صرف اتنا کہا ہے کہ آپ بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں، کل آپ کو اینٹی نیشنل کہہ دیں، کچھ اور بھی کہہ دیں، ٹیررسٹ گھوشت کر دیں آپ کو، جو یہ ججمنٹ پاس کرتے ہیں، تو آپ چپ بیٹھیں گے یا کوئی ایکشن لیں گے، لیگل ایکشن کے خلاف لیں گے آپ نے جو سوال کیا ہے، یقیناً یہ سوال بہت شاندار گھیرا بندی میں آ گئی ہے۔ جواب دیا جانا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا۔ رہی بات قانون پر ہمارا یہ وشواس ہے، ہمارا یقین ہے۔ ہر بات پر کارروائی کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یقیناً
मुल्क में जो माहिरीन हैं कानून के, वो हजरात इस पर गौर व फिक्र करेंगे और कोई राय बनती है तो राय बने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे खिलाफ बोलने वाले को सज़ा मिले, ऐसी कोई हमारी तमन्ना नहीं है, ऐसी कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, और ना हमें खुशी होगी। लेकिन हाँ, हम एक बात उस चैनल को ज़रूर बताना चाहते हैं, जो भी चैनल है भारत के, भाई आपने हमारे लिए हमारे प्रोटेक्शन को ख़तरा पैदा कर दिया है। आपके जो कुछ दीवाने फॉलोवर्स हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं, अगर खुदा न करे उनके ज़रिए से हमें कोई नुकसान पहुंचता है, आप क्या सेलिब्रेशन करेंगे? आपको खुशी होगी, लेकिन हमारी तरफ से आपको कोई चोट पहुंचे ऐसा हम नहीं चाहते, हमें ऐसी कोई खुशी नहीं होगी। आखिरी सवाल है कि मुल्क तो सेकुलर है, ठीक है, लेकिन आप पे इल्ज़ाम लगाई जाती है कि आप मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम जो है उसका इल्ज़ाम लगाई जाती है। पता नहीं भारत को भारत बोलना अगर कट्टरपंथी है, माँ को माँ बोलना अगर कट्टरपंथी है, इस देश के हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई कहना अगर कट्टरपंथी है, मारवाड़ी भाई जो चैरिटी करते हैं, कंबल बांटते हैं, पानी पिलाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, इसको मुसलमानों को बताना अगर कट्टरपंथी है, तो ऐसे हज़ार इल्ज़ाम लेने के लिए मैं अपना सर अभी झुकाता हूँ। लॉबर्ट समेत हिंदुस्तान के कमोबेश बहुत सारी मुसलमान अदारों से आप जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व भर में जो एक कोरोना वायरस की वबा फैली हुई, हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। इवन हरम शरीफ में हम लोग देख रहे हैं कि ज़ायरीन कम हो गए, इबादत में भी हम लोग के बहुत कुछ एक नया नज्म नस्क आ चुका है। ऐसे में आपका हिंदुस्तानी मुसलमानों को मशवरा क्या है? देखिए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक वहशत मचा रही है, उसने दहशत फैला रखी है, और इस वायरस की जो बुराई है वो ये है कि एक दूसरे में चली जाती है, मुंतकिल हो जाती है। तो पूरी दुनिया अलर्ट है। हमारे भारत के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब बहुत फ़िक्रमंद हैं, इस सिलसिले में बहुत फ़िक्रमंद हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, भारत सरकार और भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री इस वायरस से बचने के लिए जो भी तदबीरें इख्तियार करेंगी, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। हम खड़े कांधे से कांधा मिलाकर, और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम देशवासियों से, हिंदू भाई बहनों से, मुसलमान भाई बहनों से आग्रह करूँगा कि हमें उन हिदायत को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, भीड़ भाड़ की जगहों से बचना चाहिए, हाथ धोएं, चेहरा धोएं, और मुसलमान पाबंदी से 5 वक्त की नमाज वज़ू बनाकर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह वो तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ हमें उन तमाम चीज़ों से बचनी है जिन चीज़ों की वजह कर ये वायरस फैलता है, क्योंकि तमाम इंसानों के जान माल की हिफाजत करना हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा मैं पूरे तौर पर अपनी कौम के साथ भारत सरकार और भारत के माननीय वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ हूँ। बंगाल के नाखुदा मस्जिद से ये आपका ऐलान हुआ है कि जुमे की नमाज में जो लोग मुसल्ली होंगे वो घर से वज़ू बना के आए और साथ ही साथ अपना जायनमाज खुद कर लेके आए, और नमाज के बाद फौरन ही मस्जिद को खाली कर दो। आप भी कलकत्ते में, बंगाल में बहुत सारे मसाजिद से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपका क्या? देखिए, ये प्रिकॉशन ठीक है, मुनासिब है, गलत नहीं है। वज़ू तो घर से बनाकर अगर नमाज के लिए आएंगे तो हदीस शरीफ में आता है कि सवाब भी ज़्यादा है। मुसल्ला अपना लेकर आए ताकि हाइजीनिक रहेंगे, और सुन्नत घर में पढ़नी चाहिए, हदीस में ये बात सही है। और आइए, लिहाजा अगर इस तरह की तदबीरें हमारे किसी मस्जिद के इमाम साहब इख्तियार करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गलत है, बिल्कुल मुनासिब तदबीर है ये। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जो शाहीन बाग बनी हुई है, तो इसमें तो भीड़ इकट्ठा होती है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वहाँ जो पढ़ी लिखी हमारी बहनें हैं, उन पढ़ी लिखी बहनों से हुकूमत को फ़ौरन बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बहरहाल नाराज़ है, गुस्से में है। तो हुकूमत को अपनी ताकत का इस्तेमाल और कानून का इस्तेमाल न कर कर मोहब्बत का इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। हर मसला बातचीत से हल हो जाता है। अरब की भी मिसालें दीजिए। अली भाई, हजरत, ये जो महामारी फैली हुई है, इसके सबब मुंबई में हो चाहे वो अरब ममालिक में हम लोग देख रहे हैं, खलीज की जो कंट्रीज है वहाँ पर मसाजिद जो है बंद कर दी गई है। क्या आपको लगता है कि कलकत्ता, बंगाल में भी इस तरह का अगर ये महामारी फैलता है तो यहाँ भी मसाजिद पे इस तरह गौर फिक्र किया जाना चाहिए? देखिए, मस्जिदें इज्तिमाई जगह हैं। बाहर मुल्कों में, बिलखसूस सऊदी अरब, कतर, दुबई, कुवैत वगैरह की जो इत्तलात आ रही हैं, वहाँ किसी इमाम या कमेटी ने फैसला नहीं किया मस्जिद बंद की जाए, हुकूमत ने फैसला किया है।
ابھی ہمارے بھارت سرکار اور بھارت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. خود فوریت اپنی طرف سے مسجدیں بند کر دی جائیں، یہ مناسب نہیں ہے. اگر سرکار کی طرف سے کوئی ایسی تجویز آتی ہے تو اس پر یہاں کے علماء غور کریں گے اور غور کر کر جواب دیں گے. انفرادی طور پہ کوئی آدمی کھڑا ہو میں اپنی مسجد کو بند کرتا ہوں، میں اپنے مندر کو بند کرتا ہوں، چرچ کو بند کرتا ہوں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے اس پر غور کیا جانا چاہیے. گیدرنگ وغیرہ تو کورٹ میں گیدرنگ پہ تو حکومت نے کہہ رہی ہے کہ دیکھیے حکومت مسجدوں کا جو معاملہ ہے، مسجد میں فریش ہو کر لوگ آتے ہیں، حکومت واضح طور پر اپنی باتوں کو پہنچائے. اگر حکومت کہتی ہے، میں نے کہا نا کہ کرونا وائرس پر حکومت کی جو بھی اسٹیپ و تدبیریں ہوں گی وہ سب کے لیے ہوں گی، صرف مسجد کے لیے تھوڑی نہ ہوگی. اور مسجد کے لیے بھی ہوگی، مندر کے لیے بھی ہوگی، چرچ کے لیے بھی ہوگا، گرودوارا کے لیے بھی ہوگا. نہیں دیکھیے حکومت کی طرف سے جب کوئی انسٹرکشن آئے گا ہمارے علماء یقیناً اس پر پازیٹیولی غور کریں گے. بہت شکریہ. کیا عدالتیں بھی بند ہوگی؟ بھائی آپ تو یہ میری اوقات سے بڑا سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، میں عدالت کو بند کروا دوں؟ بھائی عدالت کے ہمارے جج صاحبان طے کریں گے، اسے کیا کرنا ہے میرے بھائی. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.